of Ramadan. Beautiful month of Ramadan. رمضان المبارک ماہ رمضان المبارک ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان صرف عبادت کا نہیں بلکہ جسم اور روح دونوں کا ڈیٹاکس یعنی شدھیکرن تصفیہ ہے؟ کیونکہ سائنس بھی مانتا ہے کہ روزہ ایک نیچرل ہیلنگ پروسیس یعنی قدرتی فائدے مندی ہے جو آپ کے دماغ اور باڈی کو طاقت دیتا ہے۔ لیکن سوال ایک ہے، کیا ہم اپنے رمضان کو اصل مقصد کے مطابق گزار رہے ہیں یا صرف روزہ رکھنا اور افطار کر لینا ہماری عادت میں شمار ہو چکا؟ تو آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ ایک ہیلتھی اور اسپریچول رمضان ایک بہترین روٹین کے ساتھ اپنی صحت کو اچھا بنا کر کس طرح گزارا جا سکتا ہے۔ اور اس کی شروعات بھی ہوتی ہے سحری سے۔ سحری جو کہ صرف ایک ناشتہ نہیں، ایک عبادت ہے جو ہمیں طاقت ہی نہیں اللہ کی رحمت بھی دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ سحری کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ لیکن کون سی سحری اور سحری اتنی ضروری کیوں ہے؟ تو ذرا سوچئے، ایک ایسے سفر پر ہم جا رہے ہوں جو کئی گھنٹوں کا ہو لیکن بنا تیاری کے، تو سفر کیسا گزرے گا؟ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق جو لوگ سحری نہیں کرتے ان کا انرجی لیول جلدی ختم ہو جاتا ہے اور میٹابولزم ویک ہونے لگتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے سحری بہت ضروری ہے، اس میں دین اور دنیا دونوں فائدے ہیں۔ لیکن سحری میں کیا کھائیں جس سے ہماری باڈی کو بینیفٹ ملے؟ تو سلو ڈائجیشن فوڈ، وہ کھانا جو ہلکا ہو اور دھیمے پچے، جیسے دلیا، براؤن بریڈز، کرڈ، کھجور، دودھ، دہی، یہ سب چیزوں کا استعمال ہماری باڈی کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ اور کھجور کھانا سنت بھی ہے اور انرجی بوسٹر بھی۔ ڈرائی فروٹس، ناریل پانی، یہ سب ہم سحری میں لے سکتے ہیں، یا وہ سامان، وہ چیزیں جو ہم آسانی سے کھا سکتے ہیں اور جو ہماری باڈی کے لیے ہیلتھی، فائدے مند ہے۔ لیکن سحری میں ہمیں کچھ چیزوں کو ایوائڈ کرنا ہے، کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ مسالے دار چیزیں، فرائیڈ چیزیں، تلی بھنی چیزیں، کیونکہ یہ چیزیں ہماری پیاس کو بڑھاتی ہیں جس سے ہمیں دن بھر پیاس کی شدت محسوس ہو سکتی ہے۔ تو اپنی باڈی کے مطابق ایک اچھی سحری کو کھائیں۔ سحری صرف جسمانی تیاری نہیں، روحانی تیاری بھی ہے۔ سحری کے بعد فجر کی نماز پڑھیں، پھر قرآن کی تلاوت کریں، بھلے ہی تھوڑا پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کی پوری روحانیت مکمل بڑھ جائے۔ آپ جانتے ہیں روزہ صرف عبادت نہیں، ایک ہیلنگ تھراپی بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کینسر کا علاج بھی روزہ ہے، کینسر سیلز کا علاج۔ روزے میں بھوکا رہنے سے باڈی میں ایک سائنٹیفک پروسیس ہوتا ہے جس کو آٹوفیزی کہا جاتا ہے۔ اس میں باڈی اپنے ویک اور ڈیمیج سیلز کو ختم کر کے نئے سیلز کو بنانا شروع کرتی ہے، اور یہ پروسیس کینسر کے سیلز کو ختم کرتا ہے اور ہماری امیون سسٹم کو اسٹرانگ بناتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ روزہ ہارٹ اور برین کی تھراپی کی طرح کام کرتا ہے۔ روزہ بیڈ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے جس سے موٹاپا گھٹنے لگتا ہے، اور گڈ کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک اور ڈائبٹیز کا رسک بھی کم ہو جاتا ہے۔ روزہ برین کی لرننگ اور میموری پاور کو بھی بڑھاتا ہے۔ رمضان ہمارے نفس کو سدھارنے کا ایک وقت بھی ہے۔ جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو اس کا غصہ اور ایگو ٹوٹتا ہے اور اس کا دل اللہ کے قریب آتا ہے۔ روزہ ہمارے نفس کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے تاکہ ہم اپنی ڈیزائرز، خواہشوں کے غلام نہ بنے۔ رمضان کی ہر ایک گھڑی برکت والی ہوتی ہے، اس لیے اس کا بہترین استعمال کریں۔ دینی علم حاصل کریں، اسلامک ہسٹری پڑھیں یا ہمارے اس چینل پر ویڈیوز دیکھیں۔ زیادہ سے زیادہ دعا کریں، صرف اپنے لیے نہیں، سب لوگوں کے لیے۔ اب باری آتی ہے افطار کی۔ روزہ افطار کا طریقہ سنت بھرا ہونا چاہیے جو کہ ہیلتھی بھی ہے۔ کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کے فائدے کیا ہیں؟ کیونکہ اس میں نیچرل شوگرز ہوتے ہیں جو انرجی جلدی دیتے ہیں، ڈائجیشن کے لیے بھی بیسٹ ہے۔ یہ پیٹ کو پریپیئر کرتا ہے تاکہ ہم ہیلتھی کھانا کھا سکے۔ کھجور نہ ہو تو پانی سے روزہ افطار کریں، یہ بھی سنت ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ افطار کے وقت ہم وہ کھانا کھائیں جو ہماری باڈی کے لیے فائدے مند ہو، جیسے کہ فروٹس، نیمبو پانی وغیرہ۔ جو بھی کھائیں ہلکا کھائیں جس سے ہماری باڈی ہیلتھی بنی رہے۔ ایک دم سے بہت زیادہ نہ کھائیں، باڈی کو دھیرے دھیرے سے کام کرنے دیں۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزوں کا پرہیز بھی کریں۔ زیادہ مسالے دار کھانا نہ کھائیں، زیادہ تلا ہوا کھانا بھی نہ کھائیں۔ کولڈ ڈرنک اور سوڈا یہ ہمارے لیور اور کڈنی کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں ہر سجدہ، ہر ایک دعا، ہر ایک عمل کا ثواب 70 گنا یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے تراویح مس نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، جو رمضان میں عبادت کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دعا کا وقت نکالیں۔ اللہ ہر رات یہ فرماتا ہے کہ کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں۔ زکوٰۃ اور صدقہ دیں۔ اگر آپ کسی غریب کو یا کسی بھی مسلمان کو افطار کراتے ہیں تو اللہ آپ کو اسی کا ثواب دے گا بنا اس کے ثواب کو کم کیے۔
رمضان ایک رحمت ہے، ایک نئی شروعات، ایک پاک سفر جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے بلکہ اس کی زندگی کا مقصد بھی سمجھاتا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جب قرآن نازل ہوا جو انسانیت کے لیے ہدایت اور نور ہے۔ اس میں ایک رات بھی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو کہ ہزاروں مہینوں سے بہتر بتائی گئی ہے۔ پر ایک سوال بھی ہے کہ ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا باقی مہینوں کی طرح ایسے ہی گزار رہے ہیں؟ تو اس بارے میں ذرا سوچیے اور ایک بہترین روٹین، روحانی اور ہیلتھی رمضان گزارنے کا پلان بنائیے۔